اچھا انٹرسٹنگلی مجھے خیر اس وقت تو غالب کا ایک شعر یاد آ گیا. غالب نے بڑی کمال بات کی ہے, بہت کمال بات. اور میں تھوڑا سا میں لکھ لیتا ہوں چیزیں تاکہ میں بھولوں نہیں, لیکن ظاہر ہے یہ شعر مجھے ایک دم ہی یاد آ گیا. آ, آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. اچھا یہ شعر ظاہر ہے اس میں کیونکہ فارسی بہت ہے اور ہم تو اب اردو سے بھی نابلد ہو سکے ہیں, تو فارسی تو بالکل ہی ہمارے لیے ہاٹ واٹرز ہیں. تو آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. اچھا یہ جملہ تو واضح ہے, یہ مصرع غیب سے خیالات آ رہے ہیں غالب کہہ رہے ہیں. اب یہ جو اگلا مصرع ہے نا بہت ہی پیوٹل, بڑا انٹرسٹنگ اور بڑی ڈیپتھ ہے اس کی. غالب سریر خامہ, سریر سواد رے یہ رے, سریر کہتے ہیں آواز کو فارسی میں, ساؤنڈ. خامہ, سریر خامہ پرانے زمانے میں جو تختی ہوتی تھی نا جس پہ لکڑی کے قلم سے لکھا جاتا تھا, تو لکڑی کے قلم سے جب آپ لکڑی کی تختی پہ لکھتے تھے تو ایک چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوتی تھی. ظاہر ہے دو چیزیں جب آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو ایک لکھتے ہوئے ایک خاص چرچراہٹ کی آواز آتی تھی. اس کو کہتے ہیں سریر خامہ. یہ تو ایک بات ہو گئی. اب ہے نوائے سروش, نوا پھر آواز, اور سروش کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ کو. اب ذرا شعر پہ, اب ذرا مصرع پہ غور کریں. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے, میرے قلم کی چرچراہٹ کی آواز پہ جو چیز غالب ہے یا جو چیز اس قلم کو, قلم کی تختی پہ موومنٹ کا باعث بن رہی ہے, وہ جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی آواز ہے. اور اب پہلا مصرع دوبارہ اس سے کنیکٹ کر دیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. غالب کیوں کہہ رہے ہیں کہ غیب سے خیال آ رہے ہیں ان کو, کیونکہ ان کے انداز میں ان کے قلم کی چرچراہٹ پہ جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی آواز حاوی ہے, اور وہاں سے یہ خیال ڈکٹیٹ ہو رہا ہے. کیا کمال بات کی ہے غالب نے. اور انٹرسٹنگلی سائنس آج یہ سمجھ رہی ہے کہ خیال ٹرانسمٹ ہو کے ہم تک پہنچتا ہے, اینڈ وی آر اونلی دا ریسیورز.